4 اگست 1977 کو لاہور پولیس FSF کے 3 افسران کو نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے مقدمے میں گرفتار کر چکی تھی۔ یہ مقدمہ نواب محمد احمد خان کے بیٹے احمد رضا قصوری کی مدعیت میں 30 جولائی 1977 کو درج کیا گیا تھا۔ قتل کا یہ واقعہ 1974 میں پیش آیا تھا۔ اس مقدمے کی سیشن عدالت میں سماعت کے دوران نواب محمد احمد خان کی بیوہ نے بیان دیا کہ ان کے بیٹے احمد رضا قصوری اپنے والد کے قتل کی FIR میں وزیر اعظم بھٹو کو نامزد کرنا چاہتے تھے، لیکن پولیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد ازاں رپورٹ میں ان کا نام شامل کیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے شوہر کے اصل قاتل مسٹر ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ اس مقدمے میں 19 اگست کو لاہور سے FSF کے 3 مزید افسران کو گرفتار کیا گیا، جنہوں نے ایک مقامی عدالت میں اعتراف جرم کرتے ہوئے بیان دیا کہ انہیں ذوالفقار علی بھٹو نے احمد رضا قصوری کے قتل کا ٹاسک دیا تھا، لیکن کارروائی کے دوران ان کے والد کی جان چلی گئی۔ پروفیسر غفور لکھتے ہیں کہ اس مقدمے میں یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہو رہی تھی جب ملک انتخابی دور سے گزر رہا تھا اور کاغذات نامزدگی داخل کیے جا رہے تھے۔ ان کے مطابق مقدمے کی کارروائی سے یہ امکان پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اس میں بھٹو کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ جنرل KM عارف لکھتے ہیں کہ 26 اگست کو بھٹو نے اسلام آباد میں ایک ایسی تقریر کی جس سے ضیاء الحق کو اندازہ ہو گیا کہ اب بھٹو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ بھٹو نے اس روز اپنی تقریر میں کہا، اگر میرے ساتھ زبردستی کی گئی یا ہتھ کڑیاں لگائی گئیں تو میں کچھ بنیادی نوعیت کے سوال اٹھاؤں گا۔ KM عارف کے مطابق یہ بیان بین السطور جنرل ضیاء الحق کے لیے دھمکی تھی۔ اس تقریر کے 2 روز بعد ہی ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش پر جنرل ضیاء الحق سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بارے میں جنرل فیض علی چشتی لکھتے ہیں کہ بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کو کہا، اگر الیکشن سے قبل پیپلز پارٹی کے کارکنان کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں تو اس سے انتخابی ماحول متاثر ہوگا۔ اس ملاقات میں بھٹو نے جنرل گل حسن کے الزامات پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ وہ ان کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ شکوہ بھی کیا کہ اخبارات میں ان کے خلاف بے سروپا باتیں شائع کی جا رہی ہیں اور جنرل ضیاء الحق سے کہا کہ وہ پریس کو ان کی کردار کشی سے روکیں۔ جنرل فیض علی چشتی کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے جواب دیا، پریس آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتے۔ اگر بھٹو صاحب کو کسی بات پر اعتراض ہے تو وہ پریس میں اپنا موقف شائع کریں یا عدالت سے رجوع کریں۔ اس ملاقات میں جنرل ضیاء کی سرد مہری نمایاں تھی اور ظاہر ہے بھٹو کو ایسے سلوک کی توقع نہیں تھی۔ ادھر جنرل ضیاء کا قائم کردہ سیل الیکشن سے متعلق سیاستدانوں سے آرا اور تجاویز جمع کر رہا تھا۔ اس سیل کے ذریعے جو صورتحال جنرل ضیاء الحق کے سامنے آ رہی تھی، اس سے انتخابات کے بارے میں ان کا لہجہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے جو انتخابی سیل کام کیا تھا اس کے سربراہ راولپنڈی کے کور کمانڈر اور ان کے قریبی مشیر لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی تھے۔ جنرل فیض علی چشتی کی کتاب بھٹو ضیاء اور میں کے مطابق انتخابی سیل نے 13 اگست سے اپنا کام شروع کیا۔ اس الیکشن سیل میں میجر جنرل سید میاں، میجر جنرل راؤ فرمان علی خان اور میجر جنرل احسان الحق ملک شامل تھے۔ جنرل فیض علی چشتی لکھتے ہیں کہ الیکشن سیل کی تشکیل کے وقت جنرل ضیاء الحق نے واضح کیا تھا کہ مسلح افواج کا واضح عزم ہے کہ پرامن ماحول میں انتخابات کرا کے حکومت عوام کے نمائندوں کے سپرد کر دی جائے اور فوج واپس بیرکس میں چلی جائے۔ اس سیل کا مقصد سیاسی قیادت سے بات چیت کر کے انتخابات سے متعلق ان کی آراء تجاویز چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تک پہنچانا تھا۔ اس دوران گاہے گاہے جنرل ضیاء بھی سیاسی قائدین سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ جنرل فیض علی چشتی 24 اگست تک انتخابی سیل کے سربراہ رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں سیل کی روزانہ کی کارروائی کی تفصیلات درج کی ہیں۔ اس طرح جنرل KM عارف نے ورکنگ ود ضیاء میں جولائی سے اگست 1977 تک PNA میں شامل اپوزیشن کی دیگر جماعتوں، قانونی ماہرین اور سابق جج صاحبان سے جنرل ضیاء کی ملاقاتوں میں سامنے آنے والے اہم نکات
درج کیے۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے کم و بیش تمام ہی رہنما بالواسطہ یا براہ راست یا تو الیکشن میں تاخیر کے حامی تھے یا پہلے احتساب اور بعد میں انتخاب جیسی تجاویز دے رہے تھے۔ ان رابطوں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر انتخابات کے بارے میں جنرل ضیاء الحق کا لہجہ بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ اب اسلام کے نفاذ، انتخابی گوشواروں کی شفافیت اور ملک کے لیے صدارتی نظام زیادہ موزوں ہونے جیسے موضوعات پر بھی اظہار خیال کر رہے تھے۔ 1 ستمبر 1977 کو انہوں نے پریس کانفرنس میں یقین دہانی کرائی کہ مارشل لا آئندہ سال تک نہیں جائے گا، تاہم ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ قرآن میں ہے، نہ مجھے الہام ہوا ہے کہ انتخابات 18 اکتوبر کو ہی ہوں اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ جن پارٹیوں کا منشور پاکستان کے نظریے کے خلاف ہوگا انہیں انتخاب میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 2 ستمبر 1977 کو جنرل فیض علی چشتی کو جنرل ضیاء کی کال موصول ہوئی۔ جنرل ضیاء نے انہیں کہا کہ وہ خاموشی سے کراچی کے ایک دورے پر جانے والے تھے، لیکن اب ان کی جگہ جنرل چشتی کو وہاں جا کر کور کمانڈر جنرل ارباب کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ بھٹو کو گرفتار کر لیا جائے۔ جنرل فیض علی چشتی لکھتے ہیں کہ یہ پیغام فون پر بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن جنرل ضیاء الحق کا کہنا تھا یہ پیغام انہیں زبانی دینا ہوگا۔ یہ پیغام ملتے ہی اگلے دن FIA نے ذوالفقار علی بھٹو کو کراچی سے گرفتار کر کے لاہور منتقل کر دیا۔ اگلے روز ریڈیو پاکستان سے خبر نشر ہوئی کہ بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ بھٹو کی گرفتاری کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنے فوری رد عمل میں کہا کہ اس اقدام سے سیاسی بحران مزید سنگین ہو جائے گا۔ تاہم 4 ستمبر کو بیگم نصرت بھٹو نے اعلان کیا کہ بھٹو کی گرفتاری کے باوجود پیپلز پارٹی انتخابات میں حصہ لے گی۔ جنرل فیض علی چشتی لکھتے ہیں کہ 10 ستمبر 1970 کو خفیہ اداروں نے رپورٹ دی جس میں دیگر باتوں کے ساتھ یہ بات بھی شامل تھی کہ پیپلز پارٹی جنرل ضیاء الحق کے خلاف ایک مہم شروع کرنا چاہتی ہے جس میں ان کے خلاف یہ الزامات پھیلائے جائیں گے کہ وہ امریکی خفیہ ادارے CIA کے ایجنٹ ہیں اور یہ کہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی صوبوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دینا چاہتی ہے اور اقتدار میں آ کر بھارت کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر کے فوج کی تعداد میں کمی کرنا چاہتی ہے۔ ایسی انٹیلیجنس رپورٹس اور حزب اختلاف کے رہنماؤں کی آراء کی بنیاد پر جنرل ضیاء اپنی رائے بنا رہے تھے، لیکن اس وقت تک وہ انتخابات سے متعلق مختلف اجلاسوں اور مشاورتی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے رہے تھے۔ 13 ستمبر 1970 کو GHQ کے لیکچر ہال راولپنڈی میں سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے لیے ضوابط کی تشکیل کے لیے بلائی گئی ایک کانفرنس میں جنرل ضیاء شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں دیگر سیاسی رہنماؤں کے علاوہ بیگم نصرت بھٹو اور عبدالحفیظ پیرزادہ نے بھی شرکت کی۔ اسی دوران جنرل ضیاء کو ان کے پرائیویٹ سیکرٹری بریگیڈیئر ظفر نے یہ پیغام پہنچایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ جنرل فیض علی چشتی لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر زون 1 لیفٹیننٹ جنرل اقبال کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر ہائی کورٹ سے بھٹو کو ضمانت ملے تو انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جنرل ضیاء نے اس معاملے پر باز پرس کی تو لیفٹیننٹ جنرل اقبال کے COS کے ذریعے انہیں جواب یہ موصول ہوا کہ عوام کے ممکنہ رد عمل کے خوف سے بھٹو کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس پر جنرل ضیاء آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے فون کر کے جنرل اقبال کی سرزنش کی اور کہا کہ وہ حکم عدولی پر انہیں برطرف کر دیں گے۔ جنرل فیض علی چشتی لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء کی بات سن کر وہ خود اس سوچ میں پڑ گئے کہ جنرل ضیاء صاحب کا اگلا قدم کیا ہوگا، کیا وہ انتخابات ملتوی یا منسوخ کر دیں گے اور بھٹو کو دوبارہ گرفتار کر لیں گے۔ اس پر وہاں موجود جنرل احسان نے ان سے کہا کہ نہ ہی ضیاء جنرل اقبال کو برطرف کریں گے اور نہ ہی الیکشن کرائیں گے۔ جنرل احسان کی یہ دونوں باتیں ہی پیش گوئیاں بعد میں درست ثابت ہوئیں۔ کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان میں لکھتے ہیں
کہ ادھر ضمانت پر رہائی کے بعد بھٹو صاحب نے لغاری ہاؤس لاہور میں اپنے کارکنوں سے خطاب میں فوجی حکومت کے خلاف انتہائی جارحانہ تقریر کی۔ جنرل ضیاء اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی ان کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ حامد خان کے مطابق حسب توقع ان کی شعلہ بیانی پر عوام نے انہیں خوب داد دی، لیکن دوسری جانب پہلے سے خوفزدہ فوجی حکومت مزید ڈر گئی اور اس نے انہیں راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس تقریر کے بعد 17 ستمبر 1977 کو مارشل لا کے حکم نامے کے تحت بھٹو کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا۔ اس حکم کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جنرل فیض علی چشتی لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے بھٹو کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کی بھی ہدایت دی۔ جنرل ضیاء کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایسی خفیہ دستاویزات کا بغور مطالعہ کیا ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ بھٹو اور ان کے ساتھی قتل جیسے سنگین جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہوں نے عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ جنرل چشتی لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء کو یہ خفیہ دستاویزات کس نے دی تھیں؟ یقیناً فوج نے نہیں، یہ مثلیں دستاویزات سول انتظامیہ کے پاس تھیں، لہٰذا افسر شاہی تھی جنہیں معلوم تھا کہ ان مثلوں میں کیا ہے اور انہیں کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چند حضرات یقیناً جانتے تھے کہ حاکم اعلیٰ کی قربت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، تاہم جنرل ضیاء کے چیف آف اسٹاف جنرل کے ایم عارف لکھتے ہیں کہ یہ جنرل ضیاء کی سیاسی اور قانونی مجبوری تھی کہ بھٹو کے خلاف عدالتی کارروائی کی شفافیت پر کوئی سوال نہ اٹھے، اس لیے بھٹو کے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں نہیں چلائے گئے اور عام عدالتی کارروائی ہی کی گئی، لیکن بھٹو کی گرفتاری مارشل لا حکم نامے کے تحت کی گئی تھی جس کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے بیگم نصرت بھٹو نے بھٹو کو حبس بے جا میں رکھنے کے خلاف بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے الزام میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا۔ کے ایم عارف ورکنگ ود ضیاء میں لکھتے ہیں کہ مارشل لا کے نفاذ کے ایک ہفتے بعد ہی ضیاء الحق نے سابق چیف جسٹس حمود الرحمان سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں جسٹس حمود الرحمان نے انہیں کہا تھا کہ آسمان جلانی کیس میں وہ خود مارشل لا کو غیر آئینی قرار دے چکے ہیں اور اس فیصلے کی روشنی میں ہنگامی حالات میں بھی مارشل لا کا آئینی جواز ختم نہیں ہوتا، اس لیے انہیں عوام اور عدالت دونوں ہی سے مارشل لا کی توثیق کرانا ہوگی۔ جسٹس حمود الرحمان کا کہنا تھا کہ سیاسی حالات دیکھ کر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ مارشل لا طول پکڑے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے جنرل ضیاء کو مشورہ دیا تھا کہ انتخابات سے قبل وہ عدالت سے مارشل لا کی توثیق کرا لیں، کیونکہ آئندہ الیکشن میں بھٹو اور ان کے ساتھی کامیاب ہو گئے تو پھر خدا ہی جنرل ضیاء کو ان سے بچا سکتا ہے۔ کے ایم عارف لکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی مخالفین یہ الزام عائد کرتے رہے کہ عدلیہ میں بھٹو صاحب کے حامی جج موجود ہیں۔ اگست 1977 کو ہونے والی ایک ملاقات میں جماعت اسلامی کے امیر میاں طفیل محمد نے بھی جنرل ضیاء کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ چیف جسٹس یعقوب علی خان بھٹو کے نامزد کردہ ہیں۔ سپریم کورٹ نے 20 ستمبر کو نصرت بھٹو کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی اور بھٹو کو دیگر ملزمان سمیت راولپنڈی منتقل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ابتدائی حکم کے بعد عدالت نے درخواست پر سماعت 25 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ حامد خان لکھتے ہیں کہ فوجی حکومت کو اندازہ ہو چکا تھا کہ چیف جسٹس یعقوب علی خان ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں دیں گے، اس لیے انہیں کیس سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایک مارشل لا حکم نامے کے تحت ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر تبدیل کر دی گئی، جس کے بعد یعقوب علی خان اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے اور ان کی جگہ جسٹس انوار الحق کو چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا۔ حامد خان لکھتے ہیں کہ جسٹس یعقوب کی ریٹائرمنٹ اور ان کی جگہ جسٹس انوار الحق کی تقرری کو جس طرح سپریم کورٹ نے بغیر کسی مزاحمت کے تسلیم کر لیا، اس سے واضح ہو گیا کہ عدالت سے اب مارشل لا کے تحت دیگر اقدامات کی تائید بھی حاصل ہو جائے گی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ 25 ستمبر 1977 کو چیف جسٹس انوار الحق کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 9 رکنی فل بینچ نے بیگم نصرت بھٹو کی درخواست پر دوبارہ سماعت کا آغاز کیا۔ کیس کی سماعت کے دوران بیگم نصرت بھٹو کے وکیل یحییٰ بختیار نے آسمان جلانی کیس کی بنیاد پر دلائل دیے، جس میں جنرل یحییٰ کو قابض قرار دیا گیا تھا
انہوں نے موقف اختیار کیا کہ 1973 کے آئین کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف کو مارشل لا نافذ کرنے کا اختیار ہی حاصل نہیں ہے۔ فوجی حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ نے موقف اختیار کیا کہ 5 جولائی کو چیف آف آرمی اسٹاف کے اقدام کو اقتدار پر قبضہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ بھٹو نے 7 مارچ 1977 کے انتخابات کے نتائج کی بنیاد پر اقتدار حاصل کیا تھا، لیکن ان نتائج کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، اس لیے اقتدار پر فوج نے قبضہ نہیں کیا، بلکہ دراصل بھٹو اقتدار پر قابض تھے۔ اس سے قبل مارشل لا حکومت انتخابات میں دھاندلی سے متعلق کئی وائٹ پیپر جاری کر چکی تھی، جن میں سابق چیف الیکشن کمشنر اور عالمی تنظیموں کے بیانات کا حوالہ دے کر ذوالفقار علی بھٹو پر انتخابی دھاندلی کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اس کیس میں مارشل لا حکومت کے وکیل اے کے بروہی نے یہ دلیل بھی پیش کی کہ موجودہ حالات پر آسمان جلانی کیس کا اطلاق اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ اس وقت مارشل لا مستقل بنیادوں پر عائد کیا گیا تھا، جبکہ موجودہ حالات میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے صرف شفاف انتخابات کے انعقاد تک حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے مارشل لا نافذ کیا ہے۔ ان دلائل کی بنیاد پر بھٹو نے تفصیلی بیان عدالت میں جمع کرایا، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے عالمی طاقتوں کی ایما پر ان کے خلاف سازش کی اور احتساب کی آڑ میں الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس تفصیلی بیان میں انتخابی دھاندلی کے الزامات کو بھی مسترد کیا۔ ایک طرف تو سپریم کورٹ میں مارشل لا کی آئینی حیثیت پر بحث جاری تھی اور مارشل لا حکومت عدالت کو الیکشن کے انعقاد کی یقین دہانی کرا رہی تھی، دوسری طرف انتخابات کے التوا کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اکتوبر قریب تھا، لیکن الیکشن کے انعقاد سے متعلق غیر یقینی کی فضا موجود تھی۔ جنرل ضیاء ابھی بھی الیکشن کے انعقاد سے متعلق سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ جنرل کے ایم عارف کے مطابق 30 ستمبر کو پیر پگارا اور چودھری ظہور الہی جنرل ضیاء سے ملے اور ان سے انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ اس سے قبل 25 ستمبر کو کوئٹہ میں پاکستان قومی اتحاد کی مرکزی کونسل کا اجلاس ہوا، جس کے بارے میں پروفیسر غفور احمد لکھتے ہیں کہ اجلاس کے شرکاء نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان جگہ جگہ اتحاد کے جلسوں پر پتھراؤ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق کونسل کے اجلاس میں یہ الزام بھی لگایا گیا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے طویل دور حکومت میں ہزارہ افراد کو سرکاری اداروں میں بھرتی کیا ہے، جس کی بنا پر ہر جگہ انتظامیہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ اس بنیاد پر پی این اے کے رہنماؤں اصغر خان، شاہ امین نورانی، میاں طفیل محمد، بیگم نسیم ولی خان اور چودھری ظہور الہی کا خیال تھا کہ مارشل لا انتظامیہ سے مطالبہ کیا جائے کہ انتخابات سے قبل احتساب کا عمل مکمل کیا جائے اور اس وقت تک الیکشن ملتوی کر دیا جائے جب تک مفتی محمود اور نوابزادہ نصر اللہ خان کا کہنا تھا کہ مارشل لا حکام سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ الیکشن کے انعقاد کے لیے ملک میں قیام امن کی ذمہ داری ادا کریں۔ پروفیسر غفور لکھتے ہیں کہ طویل گفتگو کے باوجود اس بارے میں کوئی اتفاق نہیں ہو سکا، لہٰذا بحث و تمہیز کے نتیجے میں دونوں آراء کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ قومی اتحاد الیکشن سے قبل محاسبے کا عمل مکمل کرنے کا مطالبہ کرے اور مارشل لا حکام کی جانب سے الیکشن ملتوی ہونے کی صورت میں خاموش رہا جائے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن حسن محمود اپنی کتاب جنرل الیکشنز ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ پی این اے کے اس اجلاس سے قبل ہی مقتدر حلقے انتخابات کے التوا کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اکتوبر سے پہلے جب کمیشن میں انتخابات کی تیاریاں زوروں پر تھیں تو ایک اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر جسٹس مشتاق نے ایک ایسی بات کہی کہ سب حیران ہو گئے۔ جسٹس مشتاق نے کہا، آپ صاحبان اپنی انتقامی کارروائیاں جاری رکھیں۔ جسٹس مشتاق نے کہا کہ آپ صاحبان اپنی انتظامی تیاریاں جاری رکھیں، لیکن الیکشن اکتوبر میں نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی لاہور ہائی کورٹ میں بھٹو پر قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے جس میں بہت وقت لگے گا۔ حسن محمود لکھتے ہیں کہ یہ بات اس لیے حیران کن تھی کہ جسٹس مولوی مشتاق حسین لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس تھے
اور بھٹو کے خلاف نواب محمد احمد خان کے قتل کے مقدمے میں ضمانت کی اپیل کی سماعت بھی وہی کر رہے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نہ جانے یہ مولوی مشتاق کی زبان پھسل گئی تھی یا انہوں نے جان بوجھ کر یہ انکشاف کیا، لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ اکتوبر سے پہلے ہی کچھ فیصلے ہو گئے تھے۔ جنرل ضیاء الحق انتخابات سے متعلق اپنا ذہن بنا چکے تھے، تاہم انہوں نے کسی حتمی اعلان سے قبل یہ معاملہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز اور کورٹ کمانڈرز کے سامنے رکھا۔ جنرل فیض علی چشتی کے مطابق 28 ستمبر کو ہونے والے اس اجلاس میں الیکشن کے التوا پر غور کیا گیا۔ 3 جنرلوں نے الیکشن ملتوی کرنے کی تائید کی جبکہ 6 کی رائے مخالفت میں تھی۔ طویل بحث کے بعد جنرل ضیاء نے انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا اور تمام جنرل سے کہا، میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ میرا حکم بجا لائیں۔ بالآخر 1 اکتوبر کو جنرل ضیاء الحق نے قوم سے خطاب میں اعلان کر دیا کہ 18 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات ملتوی کیے جا رہے ہیں اور سیاسی سرگرمیوں پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جنرل ضیاء کا کہنا تھا، سیاسی جماعتوں نے اپنے منشور پیش نہیں کیے، پروگرام اور پالیسیوں کی جگہ شخصیت پرستی نے لے لی ہے، کردار کشی ہو رہی ہے۔ ملک میں مطالبہ ہے کہ انتخابات سے پہلے احتساب ہونا چاہیے۔ ان حالات میں انتخاب کا انعقاد نئے بحران کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ملک کو خطرات سے بچانے اور عوام کے سامنے احتساب کے بعد صحیح تصویر پیش کرنے کی خاطر اگلے اعلان تک الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں۔ انتخابات کی اگلی تاریخ کے اعلان تک انہوں نے عبوری حکومت کے کام جاری رکھنے کا اعلان بھی کر دیا۔ بھٹو نے انتخابات کے التوا کو بلا جواز قرار دیا۔ الیکشن ملتوی ہونے پر PNA کے سربراہ مفتی محمود نے مایوسی کا اظہار کیا اور کہا، مسٹر بھٹو اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمات الیکشن کے التوا کا جواز نہیں بن سکتے۔ پیر پگارا، اصغر خان اور چودھری ظہور الہی سمیت PNA کے کئی رہنماؤں میں انتخابات ملتوی ہونے کا خیر مقدم کیا۔ گو کہ قومی اتحاد پہلے ہی التوا کی مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن اس میں شامل جماعت اسلامی کے رہنما اتحاد کے سیکرٹری جنرل پروفیسر غفور نے اپنے ایک انٹرویو میں الیکشن کے التوا کی مخالفت کی اور اسے مایوس کن قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا، الیکشن کے التوا کے اعلان سے کچھ ہی روز قبل پاکستان کے سیکرٹری خارجہ آغا شاہی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بیان دیا تھا کہ پاکستان میں الیکشن 18 اکتوبر 1977 ہی کو ہوں گے۔ اس کے باوجود الیکشن ملتوی کرنے سے پاکستان کی عالمی ساکھ بھی متاثر ہوگی۔ PNA کے اپنے سیکرٹری جنرل کی جانب سے اتحاد کی طے کردہ پالیسی کے خلاف اس بیان پر اپوزیشن اتحاد کے اندر ہی اختلاف ہو گیا اور آئندہ کچھ ہی عرصے میں اس کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو گیا۔ ادھر 9 اکتوبر کو جسٹس مشتاق حسین کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ نے بھٹو کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ 11 اکتوبر کو ذوالفقار علی بھٹو اور FSF کے 4 حکام پر نواب محمد احمد کے قتل کے مقدمہ میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اس مقدمے میں 1979 میں بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی۔ اس اعتبار سے بھی قتل کا منفرد مقدمہ تھا کہ اس کی کارروائی سیشن عدالت کی بجائے ہائی کورٹ میں چلائی گئی، جس کی وجہ سے ملزمان ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کے حق سے محروم ہو گئے تھے۔ 10 نومبر 1977 کو سپریم کورٹ نے بیگم نصرت بھٹو کی درخواست پر اپنا متفقہ فیصلہ جاری کر دیا، جس میں مارشل لا کو آئینی جواز فراہم کیا گیا۔ چیف جسٹس انوار الحق نے فیصلہ میں لکھا، مارشل لا ملک کو بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے آئین کو منسوخ نہیں کیا بلکہ معطل کیا اور ساتھ ہی جلد از جلد انتخابات کے لیے ماحول بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس لیے عدالت کے نزدیک مارشل لا کا نفاذ قابل توثیق اقدام ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق درخواست گزار نصرت بھٹو کے وکیل یحییٰ بختیار نے کہا کہ 18 اکتوبر 1977 کو اعلان کردہ الیکشن کے التوا نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے عزائم پر سوال اٹھا دیے ہیں، تاہم مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے وکیل AK بروہی نے اپنے موکل سے بات کر کے یہ یقین دہانی کرائی کہ احتساب کا عمل ہوتے ہی انتخابات کرا دیے جائیں گے اور اس کا انحصار سول عدالتوں میں جاری کیسز پر کارروائی کی رفتار پر ہے۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ AK بروہی نے اندازہ ظاہر کیا
کہ اس عمل میں کم از کم 6 ماہ لگ سکتے ہیں اور اس کے 2 ماہ بعد انتخابات کا انعقاد ممکن ہوگا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے وکیل یحییٰ بختیار نے تجویز کیا تھا کہ الیکشن کے انعقاد کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل متعین نہیں کیا جائے گا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے وکیل یحییٰ بختیار نے تجویز کیا تھا کہ الیکشن کے انعقاد کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل متعین کر دیا جائے، تاہم عدالت نے اس سے مناسب نہیں سمجھا۔ حامد خان کہتے ہیں کہ اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے جنرل ضیاء الحق کو آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیا، جس کا انہوں نے بعد میں غلط استعمال کیا۔ جنرل کے ایم عارف لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء کے ناقدین کے نزدیک انہوں نے پیپلز پارٹی کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے خوف سے الیکشن ملتوی کیا تھا اور بھٹو کے خلاف قتل کا مقدمہ مارشل لاء کے لیے بھٹو کے مخالفین کی تائید برقرار رکھنے کے لیے تھا۔ ان کے مطابق جنرل ضیاء ابتدا میں غیر یقینی کا شکار حکمران تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اقتدار کا مزہ چکھا وہ یکسوئی کے ساتھ خود کو حکمران سمجھنے لگے۔ ستمبر 1970 میں انہوں نے تہران میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آئین کیا ہے؟ 11-12 صفحات کا ایک کتابچہ ہے جسے وہ جب چاہیں پھاڑ دیں اور اگلے دن کسی اور مختلف نظام کا اعلان کر دیں۔ کون ہے جو انہیں اس سے روک سکتا ہے؟ اس کے بعد کئی مواقع پر جنرل ضیاء الحق نے عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ ان کے ایسے ہی اعلانات کی وجہ سے ان کے عہدے CMLA چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کو طنزاً کینسل مائی لاسٹ آرڈر، میرا آخری حکم منسوخ ہے، کہا جانے لگا۔ جنرل ضیاء نے مارشل لاء کا ایک برس مکمل ہونے پر کابینہ بنائی اور 1978 میں ملک کے صدر بن گئے۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے الزام میں پھانسی دے دی گئی، جس سے آج بھی ایک عدالتی قتل تصور کیا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء نے ملک میں عام انتخابات کا وعدہ 1985 میں پورا کیا، لیکن انتخابات بھی غیر جماعتی بنیادوں پر منعقد کرائے گئے۔ اس طرح 1977 میں انتخابات کا وعدہ بظاہر 7 سال بعد پورا تو ہوا، لیکن ملک میں جمہوریت پھر بھی بحال نہ ہو سکی۔ آج ذوالفقار علی بھٹو کی ایک بار پھر کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ قاضی فائصہ صاحب یہ کیس سن رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس کیس میں قاضی فائصہ صاحب اور عدالت عظمیٰ ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی پھانسی کو عدالتی مرڈر قرار دے دی گئی۔ دیکھتے ہیں فیصلہ کیا آتا ہے، اور انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، ان کا مستقبل بھی تاریک سا نظر آتا ہے۔ بہرحال جن حالات میں، جس صورتحال میں انتخابات ہو رہے ہیں، جس طرح سے PTI کی لیڈرشپ کے وسیع سطح پر بہت سے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں تو نتائج کیسے ہوں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تباہی ہی تباہی نظر آتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال میں، ایسے حالات میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اس سے بہتر ہے کہ ایسے انتخابات نہ ہوں، یا پھر انتخابات اگر کروانے ہیں تو پھر واقعی شفاف، غیر جانبدار اور منصفانہ انتخابات ہوں، تو وہ قوم و ملک کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔